سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا پہلا روزہ نصیب ہوا. اللہ تعالی نے اسی عافیت سے اپنے فضل و کرم سے اسی طرح ہمیں رمضان کی توفیق نصیب فرما دے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ. یہ جو عبادت ہے اللہ نے دی ہمیں روزے کی حکمتوں سے بھری ہے عبادت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے ایک عجیب پیغام دیا ہے انسان کو. آپ دیکھیں پورا سال ہماری پرورش جو کرتے ہیں اپنے جسم کی ہم کرتے ہیں. کھانا پینا اچھی اچھی لوازمات جسم کو دیتے رہتے ہیں. جسم ہمارا چلتا رہتا ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ خالی ہم جسم سے نہیں چلتے بلکہ حقیقت میں روح بھی ہمارے ساتھ ہے. اس روح کو ہم فراموش کیے ہوتے ہیں, بالکل اگنور کیا ہوتا ہے ہم نے. پتہ بھی نہیں ہمیں کہ ہمارے ساتھ کوئی روح بھی ہے, جیسے ہم تو جسم کو سمجھتے ہیں. جسم کے لیے بس تقدو ہے اور اسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں پورا سا. اب آپ دیکھیں بڑا پریکٹیکلی اللہ نے ہمیں دکھائی یہ بات. حال تو ہمارا یہ ہے جسم کا, کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں 14-15 یا جتنے بھی گھنٹے ہوئے ہوں گے, ہم نے جسم کو خوراک نہیں دی. اسے پانی نہیں ملا, روٹی نہیں ملی, لباسات میں کیا حال ہوا ہے ہمارے سب. ہر آدمی بڑے سے بڑا بھی جو ہوگا نا, بڑا ماشاءاللہ باڈی بلڈر بھی پھونک نکلی ہوگی اس وقت اس کی. کسی کو چکر آ رہا ہوگا, کسی کا دل خراب ہو رہا ہوگا, کسی کو کچھ ہو رہا ہوگا. ابھی کیا ہے, صرف 12 گھنٹے 24 گھنٹے آپ نے پانی دیا جسم کو, روٹی نہیں دی, سیب نہیں کھلایا, کیلا نہیں کھلایا اس کو, تو کیا جسم نے آپ کا ساتھ دیا؟ چھوڑ دیا. کہتے ہیں بھاگ جاؤ, تم نے مجھے کچھ کھانے کو دیا نہیں, تم مجھ سے کام کروانا چاہتے ہو. اب جو ہے بہت طاقتور تھا بیچارہ, بڑی 14 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا, تو اب اس کو بڑا مشکل ہو گیا. ٹیکسی بیٹھتا ہے لیکن جسم کہتا ہے چل تجھے کھانے کو دے, چھٹی کر. نوکری پہ جاتا ہے بیچارہ, وہی آدمی بڑا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے یہ اور وہ بات, بیٹھتا ہے تو منہ کھولتا ہے, پر جوائیاں آ رہی ہیں, اس کا برا حال ہے. جسم کہتا ہے اٹھ جا, باقی جگہ کھیل تیرا ختم ہو گیا.
کتنی پریکٹیکل آپ دیکھیں. صرف ہم نے اس کو تھوڑے دیر نہیں دیا نا کھانے کو, کیا حال ہو گیا اس کا, بیکار ہو گیا نا بالکل, ساتھ چھوڑ دیا اس نے. اور یہ دیکھیں کہ جسم کا تعلق, ذرا دوستی دیکھیں جسم کی ہمارے ساتھ, لڑنے کو دل کرتا ہے. وہی بچے بیوی بڑے اچھے لگتے ہیں نا جب پیٹ بھرا ہو اور جسم میں دیا ہو. اب اس سے لڑائی ہو رہی گھر میں, اکثر لڑائی ہو جاتی ہیں روزہ کھولتے تک, آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں, ٹیمپر بڑھ جاتا ہے آدمی, خام خواہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی چھاپا دکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان سوچ, 12 گھنٹے تجھے تیرے جسم کو میں روٹی نہیں ملی تو تیرا حال یہ ہو گیا. اور جس روح سے تیرا تعلق اصل ہے, جو تیری آخرت کی سب کچھ کرنے والی روحی ہے, روحی کے ذریعے تو آخرت میں جنت میں جائے گا, روحی کے ذریعے تو ترقی کرے گا. ذرا آنکھ کھول کے دیکھ کہ پورا سال تو اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے, ہم کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ. جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو, کیسا عجیب انسان ہے کہ 12 گھنٹے میں جسم جس نے جا کے مٹی بن جانے, کیڑے نے کھا لینے, اندر ڈالیں گے اس کو جسم, آ کے چھوٹی چھوٹی لال لال مرچ جو چینٹی ہیں اس کو کھانا شروع کر دیں گے, خریدنا شروع کر دیں گے, جانور آ جائیں گے, سب کھا جائیں گے, جسم ختم ہو جائے گا. جو دائمی چیز ہے, جس نے تیرا ساتھ دینا ہے, جسے تجھے قبر سے بچانا ہے, قبر کے عذاب سے بچانا ہے, حشر سے بچانا ہے, پلسرات سے نکالنا ہے, جہنم کی آگوں سے بچانا ہے, اس کے ساتھ تو نے کیا کال کیا ہے. پھر تو وقع کیا کرتا ہے, تو آپ سوچ, ایکسپیکٹیشن تیری کیا ہے اس روح سے, کہ تو اس روح کے ساتھ تو کہتا ہے کہ جنت میں چلا جاؤں, اس روح کے ساتھ تو کہتا ہے کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا. اس کو لنچ دیا, روح کو کبھی تو نے ناشتہ دیا, بریک فاسٹ دیا, کبھی اس نے دیکھا کہ بیچاری روح بیمار ہے, اس کو دوائی کا انتظام کروں, کبھی اس کی بات تو نے سنی. جسم کی بات کتنی جلدی سن لی ہم نے, کہ بس انتظار ہے کہ جلدی ہو اور منہ میں ہمارے اندر کوئی چیز جائے, کسی کو پانی کو. بہت سے تو بیچارے جسم پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو روزے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اس چیز کو احساس دلانے کے لیے اللہ پاک نے روزے کا اتنا انعام رکھے, ٹریپ کرنے کے لیے کہ چلو یہ روزہ اس چکر میں ہے کہ ان کو میں لالچ دوں کہ اس کا یہ اتنا بڑا بڑا ریوارڈ ہے, اتنا بڑا ریوارڈ اللہ پاک, جس کا بڑا ریوارڈ آ رہا ہو نا تو سمجھنے اللہ ٹریپ کر رہا ہے, یہ اس میں کوئی چکر ہے, ہم اس میں کمزور ہیں, تو اللہ زبردستی ہمیں اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا احساس, ان کو لالچ دو, لالچی لوگ ہیں, یہ پیسے پہ چلنے والے آدمی ہیں, ان کی میٹر چلتے ہیں نا, یہ پیسے پہ چلتے ہیں. تو فرمایا یہ روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب, اتنا یہ, اتنا وہ, ٹریپ تو ہونا, یہ دفعہ سمجھے تو صحیح, عقل تو ان کو آئے نا کہ ہماری روح کا حال کیا ہے. اس روح کے ساتھ ہمارا انتقال ہو گیا, ہم مر گئے, مجھے پتہ ہے کیا ہے, کہاں روح لے کے جائے گی مجھے پتہ ہے, کیسے جواب دے گی من ربوں کا, کیسے جواب دے گی میرا دین اسلام ہے, کس طرح پہچانے گی نبی پاک. تب ایک جسم کو خوراک دیتے, اس نے آپ کو جواب دے دیا کہ سوری آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ فار یو, تو چھٹی کر, بیٹھ پڑا ہے, لیٹ جا, چپ کر گئے. اب آپ کو 14 گھنٹے سلا رہا ہے, بیٹھ میرے ساتھ تجھے میں کام, مجھ سے کام نہیں لے سکتا, تو اس ہاتھ سے کام نہیں لے گا, پڑا بیٹھ جا, سو آرام کر, نیند کر. یہی کر رہے ہیں یا نہیں کر روزے میں, ہاں ایکسٹرا سو رہا ہے آدمی, نہیں سو رہا. کتنے بڑا اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کرے ہیں. اللہ کہتا ہے عقل کرو, انسان بنو, اپنی روح کو خوراک دو. اس روح نے تمہارا ساتھ دینا ہے, اس روح نے تمہیں بہت اونچا کر دینا ہے. اس روح کو اگر تم نے طاقت دی, اس کو 1 سیب دیتے ہو تو اس کو 10 سیب دو, اس کو بھوکا رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جسم کو. اگر روح تمہاری طاقت پکڑ گئی, جاؤ دیکھو حضرت عمر کی طرف دیکھو, حضرت بلال کی طرف دیکھو, ان لوگوں کی طرف دیکھو, جاؤ ان کی زندگی کو دیکھو. جنہوں زندگی میں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ سیب اور کیلا ہوتا کیا ہے, ان کی ہسٹری میں پتہ نہیں تھا, سوائے کھجور کے اللہ نے ان کو دی تھی, اس میں اتنے وٹامنز رکھ دیے تھے, ٹیسٹ بھی رکھ دیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا پھل چلتا کھاتا ہے, اورنج کیسے کھاتے ہیں, فلاں وٹامنز کیسے پیدا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ نے 1,24,000 انسانوں سے جو کام لیا ہے, قیامت تک کوئی ایسا انسان کام نہیں کر سکتا دین کے لیے. کیا چیز تھی جس سے انہوں نے کام لیا؟ یہی نہیں, الحمدللہ جب روح طاقت, اتنی طاقت تھی کہ سارا دن گرمی کے اندر
سارا دن گرمی کے اندر پورا ان کے مجاہدات ہوتے تھے دین کی خاطر، اور رات کے وقت اللہ کی یاد ہوتی تھی، سجود ہوتے تھے، قرآن ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی. یہ فرق ہے. ہم جسم کو پالتے ہیں تو ہمیں تو اٹھنے نہیں دیتا ہو نماز کے لیے، ظہر پہ ہی نہیں جانا دیتا، اور ایسی ایسی بدماشی کراتا ہے، لڑائیاں کراتا ہے، شیطان حملے ہو جاتے ہیں ہر وقت، شیاطین جنات ہمارے اوپر سوار ہوئے ہوتے ہیں. خراب بلا لیں کیونکہ اندر ہے ہی طاقت نہیں. روح ان تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، شیاطین سے، جنات سے، یہ جو جادوگروں سے، یہ سب چیزیں جو منوستیں جو ہیں، نحوست ہیں، ان سب سے فائٹ جسم نہیں کر سکتا. جسم تو دعوت دیتا ہے، آپ کی آنکھ میں جسم جو ہے دعوت دے رہا ہے، آؤ گناہ کرو. زبان دعوت دے رہی ہے، آؤ جھوٹ بولو. ہاتھ دعوت دے رہا ہے، اس سے مجھ سے گندے کام لو. اس کو سٹاپ کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ روح ہے جو ان سب چیزوں کو سٹاپ کرتی ہے. ان امر ربی، اللہ کا یہ اللہ کے امر سے بنی ہے یہ روح. اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کر سکا. روح کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے ہی نہیں اس کی ڈیفینیشن، بس اللہ کے امر سے بنی ہے. پوچھا تھا نا لوگوں نے، سوال کیا تھا یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں ابھی اس کو بتا کہ روح کو تم کیا پہچانو، بس اتنا ہی پہچان لو کہ اللہ کے امر سے بنی ہوئی چیز ہے. کروڑوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہو جو مردہ ہے روح کے حساب سے. ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں جسم کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بڑے اونچے ہیں، بڑا طاقتور ہے، بڑا یہ ہے، بڑا فلاں ہے. وہ تو خوب ختم، روح کچھ بھی نہیں ہوتے. اسکیچ آپ خود دیکھ لیں کتنا اچھا پینٹ کر لیں، بہت خوبصورت درخت بنا دیں یا بہت خوبصورت آبشار دکھا رہے ہیں، لیکن پینٹ ہے، سب آدمی تعریف کر رہا ہے، اس میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے نا اس میں. وہ پھول بڑا حسین لگا ہوگا آپ کو، اتنا گلدستہ بنا ہے، لیکن سامنے سونگیں تو اس میں خوشبو تو نہیں آئے گی. ہے بہت حسین، وجہ روح نہیں ہے اس میں. ہمارا یہی حساب ہے کہ جب فرشتے ہمارے پاس آتے ہی نہیں، شیاطین آتے ہیں، پتہ اس میں روح ہی نہیں، اس میں خوشبو کہاں آئے گی اس انسان کے اندر. اور جب روح کی طرف توجہ دی، سبحان اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے. وہ بدبو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ روح کو تم نے غذا دی ہے کہ یہ خوشبو اتنی عظیم بن گئی ہے، تیرے منہ کی جو بدبو ہے یہ بدبو نہیں رہی بلکہ اتنی حسین خوشبو ہے کہ جس کو اللہ پسند فرما رہا ہے. کوئی سینٹ دنیا کا، کوئی پرفیوم جو ہے اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے. تو یہ اتنا سا میسج تو ہم سمجھ جائیں کہ اب ہم نے روزے کو روزے ہی نہ سمجھیں، اب سمجھ جائیں کہ بھائی یہ جسم تو ساتھ چھوڑ گیا، اب ہمارا کام ایک ہی رہ گیا کہ ہم جو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں نا، جو ہم سے اچھی عبادات نہیں ہو رہی نا، اللہ کو ہم صحیح طریقے سے پا نہیں رہے نا، اللہ کا قرب ہونے نہیں مل رہا نا، یہ دنیا خبیث نکل نہیں رہی نا، یہ دنیا ہمارے دل سے جا نہیں رہی نا، یہ خباثتیں ختم ہو نہیں رہی. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہماری روح جو ہے نا وہ کمزور ہے. آج تھوڑی سی طاقت دی ہے، اب جسم کا کچھ ساتھ جسم نے ساتھ چھوڑ دیا، تب کھائیں گے بھی کیا؟ آپ کچھ بھی نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس ڈر سے کہ اب کھا لی تو صبح کیا کھائیں گے. اس طرح مطلب جسم کے ہم نے دیکھیں کیا پروگرام کیسے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اب سوچیں. تو لیکن دیکھ لیں روح کو ہمیں تھوڑی سی غذا دی ہے، آج الحمدللہ طاقت دیکھیں کیسی آ گئی. ابھی پھر کھڑا کرے گی آپ کو 20 رکعت کے لیے، اور آپ کو کوئی نہ جا، یا میں دیکھتا ہوں آپ جتنی بیٹھے نا مجھے میرا حسن ظن ہے، یقین سے کہتا ہوں کہ آپ گھر واپس جائیں گے اور آپ کو کوئی کہے چھوڑو یار تراویح نہ پڑھو، رکے گا نہیں کوئی آدمی. یار فرض تھوڑی ہے، یا بات نہیں سننی ہے، آپ رک جائیں گے آج صاحب تھپڑ ماریں گے، بیٹی ہو باپ ہو کوئی بھی ہو، کہ چھوڑو جی اس بات یہ ہے گل نہ کر، میں جانا تراویح پڑھے، یہ کیا بات کر، رکے گا کوئی آپ میں سے؟ کتنا مشکل کام ہے. وہی عام روٹین کے اندر صرف عشاء کے لیے بلایا جا رہا ہے، 4 فرض کے لیے اور 3 وتر کے لیے، ہمارے قدم ہی نہیں اٹھتے. کیوں؟ اس وقت روح کو ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہوتا تو اٹھے کیسے قدم. آج روح کو کچھ دیا ہے تو کیا کام کرا رہی ہے ہمارے سے، تلاوت بھی کرا رہی ہے، ذکر بھی لے آئی ہے، ہمارے سے تراویح بھی کرائی گی، ساری رات جگائے گی بھی، پھر پڑھائے گی، پھر فجر پڑھائے گی، اور بہت ذوق شوق سے ہم کریں گے. یہ ایک دن روح کو غذا دی ہے ہم نے. تب یہ تو سمجھ جانا چاہیے دوستو، بڑی اچھی بات ہے اگر ہم سمجھ جائیں بھئی یہ تو زندگی تو ضائع ہو گئی، جو ضائع ہو گئی ہماری، وہ تو ہم نے بلکہ پھینک دی، اس کو زندگی تو ختم ہو گئی. ہمارے جسم پہ دیکھتے رہے. وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ روح کا کسی
ایسے شیف سے جا کے، شیف سمجھتے ہیں جو کھانے شانے بناتا ہے، جیسے جا کے پوچھتے ہیں اچھا کھانا بنانے کو اچھے شیف ہو جناب، پالک گوشت کیسے بنتا ہے جی، فلاں کیسے بنتے ہیں، کھانوں کا نام لوں گا آپ کو بھوک لگی ہوگی سو، تو روح کے لیے کسی شیف کے پاس جائیں، اس کے شیف ہوتے ہیں، جانتے ہیں کون کون سی ڈشیں لگتی ہیں اس وقت، صبح کا بریک فاسٹ روح کو کیسا بہترین بریک فاسٹ دیا جائے، دوپہر کو کیسے دیا جائے، شام کا اس شیف سے ملیں گے، ایسا بہترین مینیو بنا کے آپ کو دے گا بریک فاسٹ سے لے کے ڈنر تک، آپ کی روح تازہ ہی تازہ رہے گی۔ شیف تو ہیں بیچارے شیخ، اور کیا کرتے ہیں آپ کی روح کو غذا دیتے ہیں، آپ سے دوسری چیز تو نہیں کچھ کہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو غذائیں تیار کرتے ہیں آپ کے لیے، بڑی پیاری پیاری خوشبو آتی ہیں غذائیں میں، روح خوش ہوتی ہے، کیسی پیارے پیارے غذائیں دیتے ہیں۔ یہ شیف جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے شیخ، مشائخ، انہیں سے بھاگتے ہیں ہم، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ابھی دیکھیں ریسٹورنٹ میں کتنے کھڑے ہوں گے ٹیک اوے لینے کے لیے، لیکن اس شیف کے پاس کوئی کیوں نہیں لگاتا آگے، یہ بیچارے آئے تھوڑے بہت ہمارے دوست، اللہ ان کو آنا مبارک کرے، ان کو ان کی روح کو خوب سراب کرے ماشاءاللہ۔ جو حضرات آئے ہیں کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمیں روح کی غذا دے دیں، روح کی غذا لینے آئے آپ یا روٹی لینے آئے مجھ سے، روح کی غذا لینے آئے۔ جب یہ خانقاہوں میں آپ جائیں روٹی نہیں ملتی وہاں وہ جو اصل خانقاہوں کی بات کر رہے ہیں وہاں خوشبو نہیں آتی پلاؤں کی، زردوں کی، فلاں کی، یہ یا جھوٹی خانقاہیں ہوتی ہیں نا، وہاں ان کی خوشبو بڑی آتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں پانی ہوتا ہے، سوکھی روٹی ہوتی ہے، وہاں جسم کے لیے کچھ نہیں ہوتا، روح کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات الحمدللہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ان کا نام خانقاہ ہے۔ ان کا باورچی خانہ بھی عجیب ہے، کچن جس کو کہتے ہیں، عجیب ہے، عجیب روٹیاں بنتی ہیں، عجیب کھانے بنتے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو یہ بڑا سیریس پیغام ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ بھائی مرنا اور زندگی تمہاری روح کے ساتھ ہے، روح کو غذا دو۔ بزرگان دین نے تین بڑی اہم روح کے لیے غذا بیان فرمائی ہے، بتا دوں آپ کی اجازت ہو تو کھانا تاکہ روح کو دیں، آپ چاہیے انتظار میں بیٹھے، پہلے وعدہ کریں آپ اس پہ عمل بھی کریں گے پکا وعدہ، جو بھی سن رہے جہاں بھی سن رہے سب سے وعدہ لے رہا ہوں، اس لیے تو ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں۔ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں، تین غذائیں بڑی اچھی ہیں، مختصر غذائیں۔ پہلی غذا تو یہ ہے کہ جب بھی ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، اور بنی میں غلطی سے ہیں، گناہوں سے بنے، جب بھی کبھی غلطی ہو جائے تو ایک کام کریں، یہ اب یہ غذا دے رہا ہوں روح جیسے آپ کی ماشاءاللہ بڑھتی چلی جائے، جب بھی غلطی ہو جائے گناہ ہو رہا ہے، انسان ہو جاتا ہے نا گناہ، گالی دے دی، کسی برا غصہ آ گیا، کچھ کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، بڑے گناہوں کی تو بات نہیں کر رہا، تو اسی وقت اگر روح کو غذا دینی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، استغفار کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ 1 منٹ ڈیل کرنا، فوراً استغفار۔ جو شیطان آ رہا ہے جی، فلاں آ رہے، دماغ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، فلاں نہ اللہ کو ہم کیا ہے، فوراً استغفار۔ تو ان جیسا نہیں ہے، تیرے میں فرق اس میں یہ ہے کہ تو کسی شیف سے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس سے کچھ چیز کھا رہا ہے، تو اس سے مقابلہ کر رہا ہے اپنا، کہ وہ تجھے تھپڑ مارے تو بھی تھپڑ مارے، وہ تجھے گالی دے رہا تو بھی گالی دے، نہیں تیرا اس میں ڈفرنٹ ہے۔ تو فوراً کیا کر، غصے میں تیرے سے لفظ نکل گیا تھا، فوراً کیا کر، اللہ کی طرف جا، توجہ اللہ کی طرف کا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کدھر لوٹتے ہیں وہ، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اس مقام پہ لوٹنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی طرف کیا کریں گے ہم، اونچا بولیں، دیکھیں ایک دم روح آپ کی طاقت ہو جائے گی، آپ جیت جائیں گے، وہ ہار جائے گا، الحمدللہ دشمن ہار جائے گا۔ ایک کام، دوسری ڈش جو ہے بڑی فرسٹ کلاس، یہ بھی اس کے ساتھ بھائی، جیسے اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں نعمتیں بھی تو دیتے ہیں، دنیاوی نعمت ہو یا دینی نعمت ہو، دونوں نعمتیں ہیں اللہ کے فضل سے، نعمت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب نعمت مل رہی ہے الحمدللہ اللہ کی طرف سے، پھر اس کو کیا کام کرنا ہے، روح کو غذا دینی ہے، روح کو پراؤڈ کرنا ہے۔ جب نعمت ملے اللہ کی طرف سے کسی قسم کی تو فوراً شکر کرے اللہ کا، گناہ ہو جائے تو کیا کریں، استغفار کریں، نعمت ملے تو کیا کریں، ہم نعمت کی خوشی میں بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھائی اسے دیا ہے،
اس آدمی کا ہاتھ چومنا شروع کر دیتے، واہ جی واہ آپ نے 50 کروڑ دے دیے، واہ جی واہ آپ نے کمال کر دیا، آپ نے مجھے یہ دے دیا، آپ نے مجھے میرا آپ نے یہ کام کر دیا. سب بھول جائیں، یہ انہوں نے نہیں کیا، کرنے والی ذات ایک اور ہے جو کر رہی ہے. جا اپنے رب سے کہہ دے الحمدللہ، اپنے رب کی طرف رجوع فرما دے. روح ایک دم توانا ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. آج سمجھ آ رہی میری؟ پہلی بات کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے؟ گناہ ہو جائے استغفار کرنا ہے. اور اللہ کی نعمتیں بہت ملتی ہیں انسان کو. اللہ کی نعمت ہے کم، ہر وقت نعمتیں ملتی ہیں. انسان کھا رہے ہیں نعمت ہے، بات کر رہے ہیں نعمت ہے، گھر میں لڑائی نہیں ہو رہی نعمت ہے، بچوں کو دیکھ رہے ہیں نعمت ہے. نعمتوں کی حد ہے، لا تعدو. اللہ کہتا ہے اتنی بے شمار نعمتیں کہ تیری زبان شکر کرتے کرتے تھک جائے تبھی میرا شکر پورا نہیں ہو سکتا. بولے سبحان. اب تو بولے نا ماشاء اللہ، کرنٹ نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو. اب تو تعریف کریں اپنے رب کی. کیسی پیاری باتیں بتا رہے. پہلی بات ملی تھی کبھی آپ نے کتنے رمضان گزارے؟ ایسی بات کبھی سمجھائی کسی نے آپ کو روزے کی؟ صحیح بتائیں. اللہ کا کرم، اس پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے نا. کیسا انداز سے اللہ نے سمجھائی یار بات ہے. نہیں سمجھے تو پہلے آج تک مجھے تو کسی نے، میں نہیں سنی ایسی بات. اب تیسری چیز سبحان اللہ. پہلی چیز پہ استغفار، دوسری پہ شکر، اور تیسری پہ کیا؟ اپنے رب کا ذکر. ذکر اللہ. گناہ ہوگا تو استغفار کریں گے، نعمت ملے گی تو شکر کریں گے سبحان اللہ. اور ذکر کب کریں گے؟ سبحان اللہ. اس کی عجیب بات ہے، وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ نعمت مل رہی تو شکر کر رہے ہیں، گناہ ہو رہا تو استغفار کر رہے ہیں. ذکر کا کیا معاملہ ہے؟ ذکر کے معاملے موقع ہو نہ ہو بس مجھے یاد ہی کرتا ہے اللہ کثیر. اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ. طبیعت تقاضا کر رہی ہے نہ کر رہی، حالات بن رہے یا نہیں بن رہے سبحان اللہ، دل مان رہا یا نہیں مان رہا، موقع ہے یا نہیں ہے، طبیعت کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی، اس پر دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے. نہ یہ طبیعت کا محتاج ہے، نہ ذکر جو ہے، نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ یہ کسی خاص لذت کا محتاج ہے، نہ کسی یہ ثواب کا محتاج ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ثواب سے کسی نیت سے نہیں. ایک بات سے کریں گے، وہ بات کیا ہے کہ حکم اللہ ہے مجھے یاد کرو. ہم غلام اور بندے ہیں، ہم نے یاد کرنا ہے بس. کیوں یاد کرو؟ میرے رب کا حکم ہے، وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں. ذکر جو کرنا ہے اور نہایت ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے ذکر کرنے والے کی، وہ بندگی کا اشارہ ہے. اللہ نے بھی تو کہا ہے کہ اگر میرے بندوں کو کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو مت دیکھو کسی کو، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہی میرا بندہ ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے دیکھو. جو عورت ذکر کر رہی ہے سمجھو فرشتوں کو کہا بھائی، یہ رپورٹ دی ہے فرشتوں کو. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا، تو وہ رپورٹ دی اللہ پاک نے، یہ رپورٹ ہے میری کہ اگر میرے بندوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو اور بندیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ وہی میرے بندے اور بندی ہوں گے جو مجھے یاد کر رہے ہوں گے کہ وہ میرے حکم پر ہے. ان کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں بزرگ بنوں گا، مجھے اتنا وہ ہوگا، اتنا چیزیں ملیں گی، یا یہ ہوگا، یا اتنا ثواب. تو وہ سب کچھ بھول گئے. ان کو لذت اتنی ہے ایک چیز میں کہ اللہ فرما رہے ہیں اور میں پورا کر رہا ہوں. اس لذت میں مست ہو کے مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. تو ایک چیز ذکر کے لیے کہ کسی لذت، کسی چیز کسی کی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. ہم اس کو ہر وقت یاد کرنا ہے، ہر وقت یاد کرنا ہے. کس طرح یاد کرنا ہے؟ زبان یاد کرتے کرتے تھک گئی تب بھی یاد کرنا ہے. ہاتھ تسبیح کرتے کرتے تھک گئے تب بھی یاد کرنا ہے. زبان تلاوت کرتے کرتے تھک گئی تب بھی یاد کرنا ہے. سجود کرتے کرتے ماتھے تھک گئے تب بھی یاد کرنا ہے. کھڑے کھڑے جسم ساتھ دے جواب دے گیا تب بھی یاد کرنا ہے. یا اللہ تو کس طرف یاد کریں؟ جب یہ بھی تھک گیا وہ بھی تھک گیا تو بہت سے موقع پہ ہم ضائع ہو جائیں گے. تو نے تو حکم ہر وقت کا فرمایا ہے، فرمایا مجھے دل سے یاد. دل نہیں تھکتا. دل تھکا کبھی نہیں تھکتا. دل نہیں تھکتا، اپنا کام پورا کرتا ہے. ٹپ ٹپ اللہ 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 اللہ. بس یہی ہے کہ یا اس کو خالی نکال دو. جیسے کبھی ہوتا ہے نا، آپ کوئی میسج بھیج رہے ہیں نا آپ کسی کو، تو کچھ میسج نہ بھیجیں، دوسرے کے پاس کیا جاتا ہے بلینک جاتا ہے نا وہ.
ہے نا، وہ کہ یار بلینک میسیج ہے. تو اسی طرح دل کی یہ حالت ہے. سبحان اللہ بولنا بڑی پیاری بات ہے. دل کی یہ حالت ہے. اگر آپ اس دھڑکن کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں تو میسیج پورا جا رہا ہے اوپر. اللہ. اگر دل کے ساتھ اللہ نہیں جا تو بلینک جا رہا ہے، وہ خالی ہوگا، وہاں کچھ نہیں ملے گا آپ کو آخرت میں. اتنا ربط رکھا ہے، اتنا کنیکشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کا اور اپنا. اندازہ لگائیں کتنا بڑا کنیکشن ہے. اتنا بڑا کنیکشن اللہ پاک نے رکھا ہے اپنے بندے کا اور اپنا، کہ ایک سانس بھی جو ہے وہ بلینک ہو کے نہ جائے. تبھی کہتے ہیں صوفی حضرات کہ جو دم غافل سو دم کافر. کہتے ہے ہی نہیں، مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ جو دم ایک سانس بھی ایسا نکلا جس میں اللہ نہ ہو تو وہ تو کافر ہو گیا، بلینک چلا گیا، اللہ سے دور ہو گیا. کتنا دور تعلق ہو گیا تیرے رب سے کہ تو اللہ نے کہا ایک سانس کے ساتھ. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. ابھی دنیا والوں نے کہ اللہ نے پھر قرآن وصف نفسی کا اللہ نے کہا کہ بیوقوف مجھے دل سے یاد کر. طریقے بتائیں پورے اللہ پاک نے. دل سے یاد کر. دل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ تجھے مجھ سے تعلق رکھے گا. ہر دل کی دھڑکن جب چلے گی اس میں ایسی فیڈ کی ہے، اس میں ٹپ ایسا لگایا ہے، چپ ایسا لگا دیا دل کے اندر کہ وہ چلتا رہتا ہے ایسے. اللہ آپ دیکھیں جب آپ جاتے ہیں نا، کبھی ابھی نہیں گئے ہوں گے، جو وہ لوگ گئے کوئی جا چکے جائیں گے، ایک جب کبھی اے سی جی کرتے ہیں نا دل کی طرف، تو وہ لگا دیتے ہیں نا مشین، تو ڈھم ڈھم ڈھم. کافر کا بھی چل رہا ہے، مسلمان کا بھی چل رہا ہے، ہر ایک کا چل رہا ہے. اللہ کو. اور جس کے ایمان ہی نہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو بلینک لسٹ جاری. دل تو چلے گا، اللہ نے کہا میں نے انسان بنا دیا ہے، جو فائدہ اٹھائے گا اٹھائے گا. سبحان اللہ. اب اس میں سب برابر ہے، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی. یاد رکھے اس چیز کو کہ جو رپورٹ جاری ہے ان کی بلینک جاری ہے اور اس کی بلینک جاری ہے. تو پھر کتنا افسوس کا مقام ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا اس کی بلینک لسٹ جاری ہو. کتنی بڑی چیز ہے، آپ سوچیں. بات سمجھے نا. اس کا جو 3 چیزیں ہو گئی الحمدللہ. یہ 3 چیزیں ہم نے دے دی. پھر غذا کو دیکھیں آپ، دل. سبحان اللہ. روح کی غذا. پھر آپ دیکھیں کہ کیا مقام اور کیا قرب اللہ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. روح آپ کو کیا کیا سیریں کراتی ہے. ابھی کہتے ہیں خواب نہیں آتے، کسی کو خواب میں بچھو نظر آ رہے ہیں، کسی کو جناب جن بھاگتا نظر آ رہا ہے، کسی کی گردن دبائی جا رہی ہے، کسی کے بہت بڑا شیر پکڑ رہا ہے. خواب میں یہ ہوتا ہے چکر، اور کیا ہے، وہ مر گیا، یہ لٹ گیا، یہ ہو رہا ہے. لڑائی ہوتی تھی خوابوں کے اندر. جب روح کو غذا پوری مل گئی، سبحان اللہ، روح کو غذا پوری مل گئی، تو پھر خواب بھی کیا ہوتے ہیں، روحانی خواب بنتے ہیں. کہاں ملاقاتیں، کیسے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں انسان کی روح کے ساتھ. روح تو بڑی پیاری چیز ہے. جسم تو فضول چیز ہے، کچھ بھی نہیں کراتا، یہ سلاتا ہے. جتنے کھلائیں گے اتنے سلائے گا، ہے یہ نہیں سر. جتنا کھانا زیادہ کھانے میں اتنی نیند وہ غافل بناتا ہے اور سست کرتا ہے. لیکن سبحان اللہ، جتنا روح کو کھلائیں گے اتنا ہی پرواز کرتی ہے اوپر کی طرف، اپنی اصل کی طرف چلتی ہے. میرا ٹاپک تو بہت خوبصورت اور لذیذ ہے ماشاءاللہ. دل کرتا بولتا ہوں روزے کے ساتھ بھی، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا ذکر کریں، روح کو غذا دیں الحمدللہ، اور حضرات کو دعوت دیجیے الحمدللہ. سب دنیا کوئی نیا نہیں کہ یہ دل کا ذکر سیکھ لیں، ورنہ بلینک جائے گا سائنس صاحب کا. جس نے سیکھ لیا وہ توجہ دیں اس کی طرف، ایک منٹ میں دل کو غافل نہ رکھیں. فضول بکواس ہے، دل میں ذکر نہیں ڈلا، دل میں یہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. یہ بکواس بازی چھوڑے. اور آدمی ہر وقت جس پہ انگلی لگ گئی شیخ کی، بس سب سے بڑا سبق یہی ہے، یاد رکھیں. چلتے پھرتے کام میں اللہ نے کام سے نہیں روکا. اتنا پکا کر لیں سبق کہ ہر وقت دل جو آپ کو دھڑکے وہ اللہ کے ساتھ چلے. میں سیکھنا، جس نے سیکھا ہے وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی ٹائم ویسٹ کر گیا. اور جنہوں نے نہیں سیکھا، برائے کرم اس رمضان میں اپنی زندگی کو بنا لیں اور اس ذکر کو مجھ سے سیکھ لیں. قلبی ذکر کو محروم ہو جائیں گے. اس میں نہ شرمائیں، نہ اپنے وقت کو ضائع کریں. جو شرمایا وہ گیا. کتنا واضح میں نے آپ پورا اسکیچ دیا ہے اللہ کا ذکر کا، یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.